بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک یہودی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چند دینار قرض واپس لینا تھا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں جا رہے تھے کہ وہ یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں آیا اور اس نے کہا کہ جب تک آپ میرا قرض ادا نہیں کریں گے میں آپ کو یہاں سے جانے نہیں دوں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت میرے پاس ادائیگی کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہودی نے کہا کہ جب تک آپ میرا قرض واپس نہیں دیں گے میں بھی آپ کو یہاں سے جانے نہیں دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہی بات ہے تو میں تیرے ساتھ ہی بیٹھ جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر آپ اس کے ساتھ بیٹھ گئے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا آپ کے صحابہ وہاں جمع ہوتے گئے۔ جب انہوں نے یہودی کی یہ جسارت دیکھی تو انہوں نے اس کو سزا دینے کا ارادہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہر طرح کی کارروائی کرنے سے روک دیا اور فرمایا کہ تم دور چلے جاؤ۔ حکم رسول کے تحت صحابہ دور چلے گئے۔ سورج لمحہ بلمحہ گرم ہوتا رہا اور اس کی تپش سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچتی رہی، یہاں تک کہ آپ کے چہرے اطہر سے پسینہ بہنے لگا۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کا اظہار نہ کیا اور کوئی سخت جملہ نہ کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارا وقت وہاں بیٹھے رہے اور ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں وہیں پڑھیں۔ پھر رات چھا گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات وہیں گزاری۔ صبح فجر کی نماز وہیں پڑھی۔ صحابہ یہودی کو ڈرانے دھمکانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس سے یہ کیسا سلوک کر رہے ہو؟ صحابہ نے کہا کہ اس کی یہ جرأت کہ آپ کو اپنے پاس یرغمال بنا لے، اپنے پاس بٹھا لے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے اس لیے نبی نہیں بنا کر بھیجا کہ میں کسی پر ظلم کروں۔ جب دن چڑھا تو یہودی نے کلمہ اسلام پڑھتے ہوئے کہا کہ میں اپنی دولت کا ایک حصہ خدا کی راہ میں دیتا ہوں۔ میں نے آپ کو اس لیے نہیں روکا تھا کہ میں آپ کی توہین کروں۔ اس ذریعے سے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیمانے صبر کو آزمانا چاہتا تھا، کیونکہ میں نے تورات میں آپ کی یہ صفت پڑھی ہے کہ محمد بن عبداللہ مکہ میں پیدا ہوں گے اور طیبہ کی طرف ہجرت کریں گے۔ وہ سخت مزاج اور بیہودہ گوئی کرنے والے نہ ہوں گے اور کوئی جھوٹی بات زبان سے نہیں کہیں گے۔ اس طرح میں نے آپ کو یہاں رکھ کر اس بات کی گواہی دے دی کہ تورات نے بالکل سچ کہا تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو سے رسالت ہونے کے بعد خفیہ طور پر دعوت اسلامی دیتے رہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھل کر اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچائیں اور لوگوں کو ایک خدا کی طرف دعوت دیں۔ ایام حج شروع ہوئے تو ہر طرف سے لوگ مکہ کی طرف آنا شروع ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر چڑھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز میں فرمایا، لوگوں میں اللہ کا رسول ہوں، تم اللہ رب العالمین پر ایمان لے آؤ۔ لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوئے اور انہوں نے آپ کا یہ اعلان سنا اور سب کی خواہش ہوئی کہ وہ اعلان کرنے والے کو سنیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا سے اتر کر مروہ آئے۔ وہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی اعلان کیا۔ جب ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعلان سنا تو اسے سخت غصہ آیا۔ اس سے زمین سے ایک پتھر اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر مارا، جس سے آپ کی پیشانی زخمی ہو گئی، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پیشانی زخمی ہوئی اور خون بہنے لگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا جسم لہو لہان ہو گیا۔ اس کے بعد تمام مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھراؤ کرنے لگے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجبور ہو کر ابو قیس کے پہاڑ پر چڑھ گئے اور ایک چٹان کے پیچھے جا کر چھپ گئے۔ مشرکین نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاقب کیا لیکن آپ انہیں دکھائی نہ دیے۔ وہ ناکام و نامراد ہو کر انہیں واپس آنا پڑا۔ اسی اثناء میں ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خبر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ مارے جا چکے ہیں۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ سن کر بہت دکھ ہوا اور وہ حضرت خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ یہ سنا ہے کہ مشرکین نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سنگ باری کی ہے، اور بعض لوگوں کا یہ گمان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ آپ روٹی پانی اٹھائیں اور میرے ساتھ انہیں تلاش کرنے کے لیے چلیں، ممکن ہے کہ ہمیں ان کا کہیں نشان مل جائے۔ آپ وادی پر نظر رکھیں اور میں پہاڑ پر تلاش کرتا ہوں۔ آپ روتے ہوئے آگے بڑھے اور کہہ رہے تھے، یا رسول اللہ، آپ ہمیں جواب دیں کہ آپ کہاں ہیں؟ میری روح آپ پر قربان، آپ کس وادی میں بھوکے پیاسے ہیں؟ آپ نے مجھے اپنے پاس کیوں نہ لیا تھا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا رو رو کر فریاد کر رہی تھیں کہ کوئی ہے جو مصطفیٰ کی مجھے خبر دے، کسی نے ان کو دیکھا ہے تو مجھے ان کے بارے میں بتلائے۔ اس وقت جبرائیل امین رسول اللہ کے پاس نازل ہوئے۔ ان کے پیچھے ملائکہ کی بہت سی صفیں تھیں۔ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ خدا نے ہمیں آپ کے فرمان کی تعمیل کے لیے بھیجا ہے، اگر آپ چاہیں تو ہم اس قوم کو تباہ کر دیں گے اور ان کا کہیں نام و نشان باقی نہ رہے گا۔ رحمت العالمین نے فرمایا کہ میں نبی رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ میں عذاب و انتقام کا حامی نہیں ہوں۔ پروردگار میری قوم کو معاف کر دے، وہ مجھے جانتے نہیں ہیں۔ جبرائیل امین نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، خدیجہ سلام اللہ علیہا آپ کو تلاش کر رہی ہیں۔ حضرت خدیجہ کے رونے سے آسمان کے فرشتے رو پڑے ہیں۔ آپ انہیں جواب دیں، خدا کی طرف سے اور ہماری طرف سے انہیں سلام پہنچائیں اور انہیں جنت کی بشارت دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کو صدا دی اور انہیں اپنے پاس بلایا۔ دونوں شخصیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ انہوں نے آپ کی پیشانی پر پٹی باندھی اور گھر لے آئے۔ جب مشرکین مکہ کو یہ معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر آ چکے ہیں تو انہوں نے گھر کا محاصرہ کر لیا اور سنگ باری شروع کر دی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا۔ جب سنگ باری میں معمولی سا وقفہ ہوا تو حضرت خدیجہ گھر سے نکلیں اور انہوں نے چیخ کر کہا، فرزندان قریش، کیا تم سے حیا رخصت ہو چکی ہے؟ تم اپنے قبیلے کی سب سے معزز اور محترم خاتون کے گھر سنگ باری کر رہے ہو۔ اگر تمہیں خدا کا خوف نہیں ہے تو دوسرے لوگوں کو اپنے اوپر ہنسنے کا موقع نہ دو اور اپنے لیے ہمیشہ ذلت بدنامی نہ خریدو۔ جب مشرکین حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی بات سنی تو ندامت کے مارے ان کے سر جھک گئے اور وہ شرمندہ ہو کر اپنے گھروں کو چلے گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت اسلام کا آغاز ان روح فرزا واقعات کے ساتھ کیا تھا۔ آپ پر کروڑوں سلام ہو۔ آپ نے لوگوں کو گمراہی اور ذلت سے بچانے کے لیے قدم قدم پر تکالیف اٹھائیں اور صدمے برداشت کیے۔